الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون۔ سورہ معارج کی آیات ہیں جن پر درس چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی علامتیں بیان کی ہیں۔ وہ علامتیں جب تک آپ کے اندر پیدا نہیں ہوں گی آپ مومن نہیں کہلاؤ گے اللہ کی نظر میں۔ ہماری نظر میں مومن اس کو کہا جاتا ہے جس نے شناختی کارڈ میں مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہوا ہو۔ اللہ کی نظر میں اتنا کافی نہیں ہے۔ آپ کے اندر کچھ علامتیں پائی جائیں گی، کچھ باتیں پائی جائیں گی تو پھر اللہ مانے گا کہ آپ مومن ہو، کیونکہ مومن اسے کہتے ہیں جس کا اللہ پہ ایمان ہو، وہ مانتا ہو کہ ہمیں کسی نے پیدا کیا ہے، ہم خود بخود نہیں بنے۔ وہ یہ مانتا ہو کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہم سے رابطے میں بھی ہے، اور رابطہ اس نے کس کے ذریعے کیا؟ پیغمبروں کے ذریعے۔ جو پیغمبروں کو نہیں مانتا اللہ کی نظر میں وہ بھی مومن نہیں ہے۔ میں بار بار اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک صاحب آپ کو آرڈر دیتے ہیں یہ کرو وہ کرو، آپ کچھ بھی بات نہیں مانتے تو وہ پھر آپ کو کہتے ہیں بیٹا میں تمہارا باپ ہوں یار، تم کچھ مانتے ہی نہیں ہو۔ تو آپ کہیں ہاں میں آپ کو اپنا ابا تو مانتا ہوں، تو پھر بیٹا تھوڑا سا پانی پلا دو، پیاس لگ رہی ہے۔ آپ کہیں میں آپ کو اپنا ابا تو مانتا ہوں لیکن میں پانی نہیں پلاؤں گا آپ کو۔ میں آپ کو اپنا ابا تو مانتا ہوں لیکن آپ کی کوئی بات نہیں مانوں گا۔ میں آپ کو اپنا ابا تو مانتا ہوں لیکن یہ نہیں کروں گا وہ نہیں کروں گا۔ تو پھر ابا کیا کہے گا؟ بیٹا یہ تکلف کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے، مجھے اپنا ابا کہنے کے تکلف کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک خاتون ہے، اس کا میاں نان نفقہ بھی اٹھاتا ہے، اس کا خرچہ بھی اٹھاتا ہے، اس سے کوئی کام کا کہتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ آپ میرے ہسبینڈ ہو، لیکن مانتی کچھ بھی نہیں ہے۔ جمشید ہسبینڈ کا نام ہے جمشید، سلام دعا زیادہ اچھی رکھی ہوئی ہے غفار بھائی سے، ستار بھائی سے، سلیم بھائی سے۔ تو شوہر کہتا ہے میں جب تم سے بات کرتا ہوں تو بالکل بات ہی نہیں کرتی، اور جب جمشید غفار صاحب آئیں گے تو ایک دم فری ہو جاتی ہو۔ تو کیا کنفرم بھی ہے تمہیں کہ میں تمہارا ہسبینڈ ہوں؟ وہ جواب میں کہتی ہے نہیں، ہسبینڈ تو کون ہے؟ آپ ہی ہو۔ جب بار بار وہ آپ کو ہسبینڈ بولے گی تو ایک دن آپ بولو گے کہ اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے، میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے ہسبینڈ پہ، آپ یہاں تک آ جاؤ۔ اسی طرح بیگم آپ سے بولتی ہے نان نفقہ برداشت کرو، میرا خرچہ اٹھاؤ، کچھ بازار سے انڈے لے آیا کرو، دودھ دہی لے آیا کرو۔ آپ کو کیوں لے آیا کروں؟ بھائی میں تمہاری وائف ہوں، تم نہیں مانتے؟ ہاں میں مانتا ہوں، تم میری وائف ہو، تمہارا نکاح بھی مفتی طارق مسعود صاحب نے میرے ساتھ پڑھایا تھا، اور میں مانتا ہوں نادرہ کے ڈاکومنٹس ہیں، سب کچھ ہے، میں ثبوت ہے۔ تو اچھا پھر باہر جا رہے ہو، دہی لیتے ہوئے آنا، آلو پیاز لیتے ہوئے آنا، کسی سے منگوا لو، کھانا پکانا ہے، نان نفقہ، گیس کا بل آیا ہوا ہے، بجلی کا بل آیا ہوا ہے، بچوں کے اسکول کی فیسیں، آپ کہتے ہو یہ میں نہیں کر سکتا۔ پھر وہ کہے گی تو میں آپ کی بیوی نہیں ہوں؟ آپ جواب کو بیوی تو ہو گئی۔ تو ایک دن غصے میں آ کے وہ بیوی کیا کہے گی؟ یہ جو مجھے اپنی وائف کہتے ہو اس تکلف کی ضرورت بولو نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی بھی رشتہ، جب ہم کسی سے کوئی رشتے کا اظہار کرتے ہیں تو اس پہ کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں۔ یہ دنیا میں انگریز وہ واحد قوم ہے جو ایک دوسرے سے رشتے کا اظہار بھی کرتے ہیں لیکن پھر بھی کسی کی کوئی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ پروٹوکول قدرت نے صرف انگریزوں کو دیا ہے۔ نہیں آئی سمجھ؟ بہت گہری بات کی ہے، جو بہت بہت ہائی لیول کی بات ہوئی ہے۔ یہاں وہ لوگ آیا کریں جن کی مینٹیلٹی عام پبلک سے بہت زیادہ اونچی ہے، درمیانے لیول کے لوگ نہیں آیا کریں، میری بات سن۔ بہت گہری بات کہہ دی میں نے۔ انگریزوں میں ریلیشن ہوتے ہیں، میاں بیوی کا ریلیشن بھی ہوتا ہے، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا ریلیشن بھی ہوتا ہے، دوستی کا ریلیشن بھی ہوتا ہے۔ نہیں آئے بات؟ ہوتا ہے نا۔ تو اب میاں بیوی کے ریلیشن میں کیا ہوتا ہے؟ شوہر کے ذمہ بیوی کا نان نفقہ نہیں ہے۔ ریلیشن دیکھو، یعنی بیوی شوہر سے یہ نہیں کہہ سکتی کہ گیس کا بل تم دو، بجلی کا بل تم دو، بلکہ دونوں آدھا آدھا دیں گے۔ سمجھ رہے ہو؟ شوہر بیوی سے یہ نہیں کہہ سکتا میرے سر میں درد ہو رہا ہے چائے بنا کے پلاؤ۔ اگر شوہر نے بیوی سے یہ کہہ دیا تو بیوی کے سر میں بھی درد ہونا شروع ہو جائے گا کہ مجھے یہ کیوں کہا، میں کوئی نوکرانی ہوں؟ تو اسی وجہ سے وہاں ہسبینڈ اور وائف کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ وہاں ہسبینڈ اور وائف کا مطلب ہوتا ہے کہ اتفاق سے دونوں ایک ہی گھر میں لائف گزاریں گے،
اور اسی حسن اتفاق میں ایک آدھ بچہ بھی اگر پیدا کر لیں تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. کوشش کریں گے مل کے پال لیں, آدھا تمہارا آدھا ہمارا وغیرہ وغیرہ. تو وہ ریلیشن کی ایسے کی تیسے. وہاں باپ بیٹے کا ریلیشن بھی ہوتا ہے, اگر باپ ہو تو پھر ریلیشن بھی ہوتا ہے, لیکن اس ریلیشن میں کیا ہوتا ہے, کوئی ایک دوسرے کے حقوق بولو نہیں, کچھ بھی نہیں. تو یہ اس